یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج ہم مکی دور میں جی رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے کا جو دور ہے وہ دور مکی کہلاتا ہے، اور مکی دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ پر صرف فوکس کیا ہے۔ مکی دور میں نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ روزہ فرض ہوا تھا، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اور نہ حج فرض ہوا تھا۔ جو ہلکی پھلکی عبادات تھی، بغیر سسٹم کے، بغیر انتظام کے، بغیر ترتیب کے وہی چل رہی تھی، لیکن حکم یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، قربت والوں کو ڈرانے کے لیے فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قریب صفا پہاڑی پر چڑھ کر اور یہ آواز لگائی تھی کہ یا صباحا انی لکم نذیر مبین، کہ اے لوگوں، اور یہ الفاظ، یہ لفظ ایسا تھا کہ کسی مشکل کے وقت میں، کسی پریشانی کے وقت میں، بڑے خطرے کے پیش نظر یا صباحا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ قریش کے لوگ جمع ہو گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر جرار چھپا ہوا ہے، ایک زبردست لشکر ہے جو تم پر اٹیک اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ کیا یہ بات مان لو گے؟ تو اس میں ابو لہب بھی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ سب نے بیک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، آپ اپنی امین ہیں، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں، کیوں نہیں مانیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنا کہنا تھا جو آپ کو سچے کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، اور ایماندار کہتے تھے، اور صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے، وہ سب فوراً وہاں سے اٹھ گئے اور غصاتے ہوئے اپنے گھر چلے آئے۔ اور ابو لہب نے تو حد کر دی، اس نے کہا کہ تب اللہ کا یا محمد سائر اليوم لہذا جمعتنا، کہ اے محمد تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں اکٹھا کیا تھا، اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہ سگا چچا ابو لہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب نازل فرمائی کہ نبی کی ستیہ ناش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ستیہ ناش کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور پوری صورت میں اس کی بیوی کا تذکرہ ہے، اور اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے انجام کا اور اس کی عاقبت کا تذکرہ ہے۔ مکی زندگی میں کوئی ابو جہل تھا، کوئی ابو لہب تھا، کوئی ابی بن خلف تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن تھے، اور جن کا نام لیا ہے
یہ اسلام میں دشمنی میں ٹاپ نمبر پر تھے، مقام رکھتے تھے اسلام دشمنی میں۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال، جو ملک حبشہ کے رہنے والے، جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، سمندر کے اس پار، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ احد احد کہتے تھے۔ کوئی عمار ابن یاسر تھا جن کو تکلیف دی جا رہی تھی، کوئی خباب بن ارد تھا، کوئی خبیب تھا۔ خباب بن ارد کو تو کوئلے پر لٹا کر کے آگ دہکا دی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ ان کی چربی سے وہ آگ بجھتی تھی، اور کسی کو چٹائی میں بند کر کے دھواں دیا جاتا تھا، اور سانس لینا اس کا دشوار کر دیا جاتا تھا۔ کوئی ابو بکر تھا، کوئی حضرت عمر تھے، کوئی حضرت علی تھے۔ طرح طرح کی مصیبتیں مکی دور میں دی گئی تھی، یہاں تک کہ 3 سال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور مکے سے قریبی ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی میں 3 سال گزارنا پڑے۔ پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا، سوداگری بند کر دی گئی، بول چال بند کر دی گئی، اور یہاں تک کہ بیان ہے کہ اونٹوں کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی کا پانی نکال کر پیا جاتا تھا، چمڑے کو پانی میں بھگو کر کے اس چمڑے کو چاٹ چاٹ کر پیاس اور بھوک مٹائی جاتی تھی، پتوں کو کھا کر کے بھوک مٹائی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ لوگوں نے پاخانے میں جیسے جانور پاخانہ کرتے ہیں ویسے پاخانہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اسلام سے کوئی نہیں پھرا، اسی پر ڈٹے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ کے خاندان والوں نے اس موقع پر نہیں چھوڑا، اگرچہ سارے خاندان والوں نے آپ کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، تو اپنے خاندانی روایت کی وجہ سے، رسم و رواج کی وجہ سے، اور لوگوں میں اپنی ناک نہ کٹ جائے اس بنیاد پر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا، ہر اعتبار سے ساتھ دیا۔ بہرحال جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، وہ ایمان والوں پر آئیں گی، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک اور قیامت کے آخری دن تک یہ تکلیفیں ایمان والوں کو دی جاتی رہیں گی اور ہوتی رہیں گی، لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور ایمان والوں کے ہاتھ میں رکھا ہے، وہی غالب ہوں گے۔ یہاں تک کہ آخری جو جنگ ہوگی ہر مجدون کے موقع پر کی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ آخری جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں مسلمان فتح یاب ہوں گے اور کامیابی ان کے قدم چومے گی، اور چاروں طرف سے جو دجال کا لشکر ہوگا اس میں شامل لوگ ہوتے چلے جائیں گے، اس کی فوج نہایت ہی زیادہ ہوگی، لیکن کامیاب مسلمان ہوں گے۔ اور ابھی اسرائیل کا ہرٹس ایک پیپر نکلتا ہے، اس کے فرنٹ پیج پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ہر مجدون کو اب شروع کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس جنگ کا جو آخری جنگ ہوگی اس کا تذکرہ فرمایا تھا، اور لوگوں کو اتنا پکا یقین ہے کہ اپنے بھی اس پیپر کے فرنٹ پیج پر ہر مجدون کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اس کو شروع کیا جائے۔ بہرحال ہم سب کو یہ ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے ملنے والوں کو دین کی دعوت دیں، دین کی بات پہنچائیں، دین ہم تک اسی طرح پہنچا ہے۔
یہ واسطے سے پہنچا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دین کو پہنچانے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کی، اتنی پریشانیاں برداشت کی۔ اگر آج ہم تھوڑی سی مصیبت، پریشانی اور آزمائش کی بنیاد پر ہم کہنے لگیں گے کہ اللہ ہی کو ہم ہی ملے تھے کہ ہمیں پریشان کرے اللہ میاں، اور ہم ہی ملے تھے کہ آزمائش میں ڈالے، اور ایسے کفریہ کلمات جو ایک مسلمان کو نازیبا زیبا نہیں دیتا، ایک مسلمان کے شان کے خلاف ہے، وہ ہم کہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو دارالامتحان اللہ نے بنایا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جو ٹھکانہ رکھا ہے وہ دنیا سے ہزاروں گنا بہتر ٹھکانہ ہے، وہ اوروں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس کوشش میں رہو کہ موت آئے تو اسلام کے نام پر آئے، اللہ کے نام پر آئے، اس کے رسول کے دین پر آئے۔ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونا چاہیے، اور یہ لگن ہونی چاہیے، یہی طلب ہونی چاہیے کہ ہم دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جائیں۔ دنیا چند روز کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، غم اور آزمائشیں ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کی زندگی جو لامحدود زندگی ہے، جس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کو مقدم رکھ کر کے ہمیں دنیا میں کام کرنا ہے، اور دنیا اسی لیے بنائی گئی ہے کہ آخرت کے لیے کام کیا جائے۔ دنیا آخرت کے لیے بنائی گئی ہے، جنت کے لیے بنائی گئی ہے۔ دنیا میں ہم جیسا کریں گے ویسا اللہ کے یہاں پائیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھی جائے، ان کو صحیح اسلامی مزاج کی طرف لے جایا جائے، اسلامی تربیت دی جائے، اسلامی ماحول میں ان کو ڈھالا جائے، صحابہ اور صحابیات کے واقعات اور قصے سنائے جائیں، اور صحابہ کے عظیمت کے قصے کہ کس طریقے سے انہوں نے چند لوگوں کو زیر کر کے اللہ کے نام پر جیت حاصل فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔